آزاد چائے والے کے نام سے مشہور ہونے والا شخص کون ہے؟ باہر ملک کے خاندان میں پیدا ہونے والا کیوں پاکستانیوں کو ہر آئے دن نئے طریقے سے کاروبار کرنے کے طریقے بتاتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس میں کیا لالچ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس انسان کے بارے میں بتائیں گے۔ انگلینڈ میں رہنے والے ایک پاکستانی کے گھر جب یہ بچہ پیدا ہوا اس وقت اس کے گھر کے مالی حالات نارمل تھے، مطلب کہ وہ نہ امیر تھا اور نہ ہی زیادہ غریب بلکہ مڈل تھا۔ جب یہ بچہ 14 سال کی عمر کا ہوا تو اس کے والد کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں اس نے اپنی دونوں ٹانگیں گنوا دی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اب تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم لاتے ہیں دنیا بھر سے معلوماتی اور فیکٹ سے بھری ہوئی ویڈیو صرف آپ کے لیے، اور یہ بالکل فری ہے۔ ان کے والد کے ایکسیڈنٹ کی وجہ یہ تھی، جب آزاد اور اس کی فیملی پاکستان رہنے کے لیے واپسی آئے تو ان کے والد اپنے گھر میں کنسٹرکشن کا کام کروا رہے تھے، جس کی وجہ سے وہاں ٹریکٹروں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ ایک دن ان کے والد صاحب روڈ پر ٹھہرے تھے کہ اچانک ٹریکٹر ان بیلنس ہوا اور ان کے اوپر چڑھ گیا، جس سے ان کی دونوں ٹانگ کٹ گئی۔ ان کے والد پیشے کے لحاظ سے ایک رکشہ ڈرائیور تھے، چونکہ رکشہ ٹانگوں کی مدد سے ہی چلتا ہے تو وہ اپنے کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک دن جب آزاد سکول سے 9th کلاس کا ایگزام دے کر گھر واپسی آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی ہے اور رو رہی ہے۔ اس پر یہ بچہ اپنی ماں کے قریب گیا اور ان سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے؟ کئی بار پوچھنے کے بعد اس کی ماں نے اسے بتایا کہ ہم نے کافی لوگوں سے قرضہ لیا ہوا ہے، اب آپ کے والد کام پر تو نہیں جا سکتے، میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ ہم یہ قرضہ کیسے ادا کریں گے۔ اپنی ماں کی اس بات کو سننے کے بعد اس نے اپنی والدہ سے کہا، مجھے اجازت دیں، میں UK کمانے جاتا ہوں اور وہاں سے کما کر اپنا قرض اتاروں گا۔ اس کی اس بات پر اس کی ماں راضی نہیں ہوئی، لیکن کافی بار کہنے کے بعد اس کی والدہ اس پر راضی ہو گئی اور اس کے بعد یہ پیسے برابر کر کے واپس UK چلا گیا۔ وہاں کیونکہ اس کو قانونی طور پر سکول بھی جانا تھا، اس لیے یہ دن کے وقت سکول جاتا اور شام کو وہاں سے آ کر ایک تھیلے میں کچھ سامان لے کر دکانوں پر جاتا اور جگہ جگہ جا کر اس کو بیچتا۔ اس کے علاوہ جس دن اس کی چھٹی ہوتی تو یہ وہاں ایک مارکیٹ میں جا کر ریہڑی لگاتا اور مختلف سامان اس پر بیچتا۔ اس نے ایسے ہی محنت کر کے پیسے کمائے اور اپنی فیملی کے اوپر جو قرض تھا اس کو ادا کر دیا۔ اب یہ کمائی کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتا تھا۔ جب اس کا ایڈمیشن کالج میں ہوا تو وہاں اس نے ایک ای میل بنانا سیکھا اور کچھ عرصے بعد اس نے اپنی ایک ویب سائٹ بھی بنائی۔ یہ ویب سائٹ فری SMS کی تھی، جس سے لوگ کسی بھی موبائل نمبر پر فری SMS کر سکتے تھے، اور وہ اس کی ویب سائٹ بہت مشہور ہو گئی۔ اس کی وجہ سے اس کے کالج میں ایک اس کا نام پیدا ہو گیا۔ اس کے برعکس بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ویب سائٹ اس کی نہیں۔ اس نے اس ویب سائٹ سے 1 روپیہ بھی نہیں کمایا، یہ بالکل فری آف کاسٹ تھی۔ اب اس کی دلچسپی IT میں ہو گئی۔ جب یہ IT کی فیلڈ میں گیا تو اس کو وہاں سے معلوم ہوا کہ آن لائن پیسے بھی کمائے جا سکتے ہیں۔ اس نے یہ معلومات اکٹھا کرنا شروع کر دی اور کام سیکھا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے محنت کر کے کمائی حاصل کرنا شروع کر دی اور اس سے کمائی کرتے کرتے اس نے اپنا ایک بزنس بنا لیا اور اس کے لیے ایک آفس بنا لیا۔ اس کامیابی کے بعد جب یہ دوبارہ پاکستان آیا تو یہاں آنے کے بعد اس کو اپنے کاروبار کی صورتحال چیک کرنے کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت پڑی۔ اس نے اپنے گھر کے قریب نیٹ کیفے تلاش کیا، لیکن اس کو کہیں نہیں ملا، جس کی وجہ سے یہ پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد جب یہ دوبارہ پاکستان سے باہر گیا تو اس نے اپنے آفس سے جو پرانے کمپیوٹرز تھے وہ پاکستان بھیج دیے اور اپنے آفس میں نیو کمپیوٹر رکھ دیے۔ جب یہ دوبارہ پاکستان آیا تو اس نے اپنے گھر کے قریب ایک انسٹیٹیوٹ کھولی جہاں یہ لوگوں کو اس بارے میں گائیڈ کرتا۔ یہ ایک اچھا انسان تھا، یہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، اور ایسے کرتے کرتے اس کا ایک نام پیدا ہو گیا۔ یہ وہ انسان ہے جس نے غریبی سے نکل کر امیری کو ہاتھ لگایا۔ یہ انسان لوگوں کی مدد اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس نے غریبی کے دن دیکھے ہیں اور اس کو لوگوں کا احساس ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ یہ ایک سکسیسفل انسان کی سٹوری ہے، اور اگر یہ ویڈیو آزاد بھائی تک پہنچ گئی اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو ان سے میری درخواست ہے کہ اگر ویڈیو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں، اور اگر وہ چاہیں تو مجھے رسپانس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔